20واں سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ کیونکہ درس قرآن کافی عرصے سے چل رہا ہے، صبح کی نماز کے بعد ہوتا تھا، اب ٹائم تبدیل کر دیا عصر کی نماز کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون۔ امن خلق السماوات، پیچھے اس آیت کے پیچھے مشرکین مکہ سے یہ کہا گیا کہ تم اپنے رب کو کیوں نہیں مانتے، تم اپنے رب کے سامنے کیوں نہیں جھکتے، بتوں کے سامنے کیوں جھکتے ہو، مشرکین سے کہا گیا۔ یہ آیات جو ابھی شروع ہو رہی ہیں اس میں بتایا گیا کہ جس ذات کا تم انکار کرتے ہو اس کی قدرت کی نشانیاں تو دیکھو، کہ جس ذات کے سامنے تم جھکتے نہیں، جس رب کے سامنے تم نہیں جھکتے، اس کی قدرت کی نشانیاں تو ذرا دیکھو۔ اس نشانیوں کا ذکر ہے جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ امن خلق السماوات والارض، کہ وہ بت بہتر ہیں جس کے تم آگے جھکتے ہو، یا وہ اللہ بہتر ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا۔ مشرکین سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بت بہتر ہیں جس کے سامنے تم جھکتے ہو، وہ بہتر ہیں، یا وہ اللہ بہتر ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا۔ خلق السماوات والارض، اور وہ اللہ جس نے زمین کو پیدا کیا، وہ اللہ بہتر ہے یا یہ بت بہتر ہیں جن کے سامنے تم جھکتے ہو؟ مشرکین سے یہ کہا۔ وہ اللہ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، جو آسمان سے پانی کو اتارتا ہے، بارش برساتا ہے، جیسے اب بارش برس رہی ہے، کہ وہ اللہ، یہ اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں اللہ کی، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہے، ساتوں آسمان اللہ نے بنایا، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ نے زمین کو پانی پر بچھایا، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ نے آسمان سے پانی کو برساتا ہے جب چاہتا ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ تو بتوں اور بت پرست لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ جو آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اور آسمان سے پانی کو برسانے والا ہے، وہ اللہ بہتر ہے یا تمہارے بت بہتر ہیں؟ ایک سوال یہ ہے۔
اچھے انداز میں سمجھایا جا رہا ہے کن لوگوں کو؟ جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، جو اللہ کی الوہیت کو، اللہ کی وحدانیت کو قبول نہیں کرتے، ان لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم ہی تو ہیں جو اس بارش کے پانی سے باغات کو پھلدار بناتے ہیں، مختلف قسم کے باغات، کھجور کے باغات، انگور کے باغات، سیب کے باغات، ہر چیز کے باغات ہیں، مختلف قسم کے فروٹ ہیں جس کو ہم کھاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس پانی سے ہم مختلف قسم کے باغات کے پھل اگاتے ہیں، کیا اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو اس طرح کر کے دکھائے اللہ کے علاوہ؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، کہ ایسے باغات جو بارونق، پھلدار، ہر درخت جس چیز کا بھی ہے، جس چیز کا بھی باغ ہے، وہ ہر درخت پھلوں سے لدا ہوا ہے، دیکھنے والے کو بہت ہی اچھا لگتا ہے، تو یہ اگانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کون کرنے والا ہے؟ ہم ہی کرنے والے ہیں، کیا ہمارے علاوہ کوئی اور ایسے کر سکتا ہے؟ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، اللہ نے فرمایا تم میں سے ہے کوئی ایسا جس کے پاس ایسی طاقت ہو کہ باغات میں سے صرف ایک درخت اگا کے دکھا دے؟ ایک درخت، باغات میں تو کافی درخت ہوتے ہیں نا، باغات میں سے ایک درخت اس کو زمین سے اگا کے دکھا دے، کسی کے پاس ایسی طاقت ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ اللہ ہی ہے زمین سے مختلف چیزوں کو اگاتا ہے، گندم بھی زمین سے، جس کے بغیر گزارا نہیں، اللہ ہر چیز کو زمین سے اگاتا ہے۔ پانی وہی ایک ہے جو آسمان سے برستا ہے، جو اب برس رہا ہے، زمین پہ آ رہا ہے، زمین میں جا رہا ہے، پھر اسی زمین سے اللہ مختلف چیزوں کو نکالتا ہے، اگاتا ہے، پھر انسان اس کو کھاتا ہے، پیتا ہے، پھر بھی اس رب کے سامنے نہیں جھکتا، بتوں کے سامنے جا کے جھکتا ہے۔ تو مشرکین مکہ، خاص طور پر مشرکین کو یہ کہا جا رہا ہے تم اپنے رب کی نشانیوں کو تو ذرا دیکھو، تم کیوں بتوں کے سامنے جھکتے ہو؟ اپنے رب کے سامنے جھکو، اسی کے سامنے اپنی جبیں کو جھکاؤ، اسی کے سامنے سجدہ کرو، اسی کے سامنے گریہ زاری کرو، اسی کے سامنے اپنے مسائل رکھو، اور وہی مسائل کا حل کرنے والا ہے وہی اللہ ہے، وہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ نے فرمایا اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اس اللہ کے علاوہ کوئی ہے کوئی اور معبود جن کی تم عبادت کرتے ہو کہ جو اس طرح کر کے دکھائے؟ کوئی ہے ایسا؟ تو پھر کیا وہ اللہ بہتر نہیں ہے کہ تم اسی کے سامنے جھکو؟ بل ہم قوم یعدلون، جو قوم شرک کرتی ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتی، ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود اللہ کے سامنے نہیں جھکتی، تو پھر یہ قوم حد سے بڑھنے والی قوم ہے۔ بل ہم قوم یعدلون، یہ شرک کرنے والی قوم، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے والی قوم، یہ حقیقتاً کیا ہے؟ حد سے بڑھنے والی قوم ہے۔ یہ راہ فرار اختیار کیا ہوا انہوں نے۔ تو اللہ نے فرمایا تم اپنے رب کی نشانیوں کو دیکھو۔ کیا مشرکین مکہ یہ چیزیں نہیں دیکھتے تھے؟ زمین پر ہی چلتے تھے نا، تو زمین کو ذرا دیکھ لیں کہ یہ زمین اللہ نے کیسے بنائی، کیسے بچھا دی اللہ نے،
پھر اسی زمین سے کیسی مختلف چیزیں اللہ نے اگا دی، اسی کو انسان کھاتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ مشرک ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ بدھ مت ہے، کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو، لیکن قدرت کی یہ نشانیاں تو سارے دیکھ رہے ہیں نا، اور سارے اس قدرت کی نعمتوں سے مزے لے رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر بھی ان کی عقل کام نہیں کرتی جو اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا امن جعل الارض قرارا، کیا وہ بت بہتر ہیں یا وہ اللہ بہتر ہے جس نے زمین کو ٹھہرایا، تمہارے لیے بچھایا، انسان کے لیے بچھا دیا زمین کو۔ امن جعل الارض قرارا، کیا وہ اللہ بہتر ہے یا وہ بت بہتر ہیں؟ وہ اللہ جس نے زمین کو ٹھکایا، قرار دیا کہ زمین ہلتی نہیں ہے۔ زمین پر کتنی لوگ چلتے ہیں، کتنی گاڑیاں چلتی ہیں، لیکن اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ زمین کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو آنن فانن، آنکھ پلک جھپکنے سے پہلے سارا نظام اللہ ختم کر دیتا۔ یہ زلزلہ دیکھو، زمین ہلتی ہے نا، کب ہلتی ہے؟ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے کہ انسان کو سمجھایا جا رہا ہے، جو انسان اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا انکار کرتا ہے، اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ذرا زمین کو تو دیکھ، جس زمین پہ تو چل رہا ہے، جس زمین پر تجھے ٹھکانہ دیا گیا ہے، جس زمین پر تم کو مکان محل دیا گیا ہے، تو ذرا اس زمین کو تو دیکھ۔ اور وہی اللہ ہے وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، جس اللہ نے اس زمین کے اوپر، اس زمین کے درمیان میں نہریں جاری کر دی، نہریں جاری کر دی۔ کہیں پہ سمندر ہے، کہیں پہ دریا ہے، کہیں پہ نہریں ہیں، یہ سارا نظام کس نے چلایا؟ اللہ نے۔ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اللہ فرماتے ہیں پھر اسی زمین کو مضبوط کرنے کے لیے کہ زمین ہلے نہیں، ہم نے اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیے۔ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، ہم نے اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیے جو میخوں کے کام آئے کہ زمین ہلتی نہیں۔ تو یہ قدرت کی نشانیاں ہیں۔ پہاڑوں کو دیکھ لو، زمین کو دیکھ لو، آسمان کو دیکھ لو، سورج کو دیکھ لو، ستاروں کو دیکھ لو، تو انسان اگر شعور رکھتا ہے، اگر سوچے اور سمجھے تو ضرور کہے گا کہ واقعی وہ اللہ ایک ہے جس نے یہ سارا نظام کائنات بنایا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے اس زمین کے درمیان میں نہریں جاری کر دی اور اسی زمین کے اوپر پہاڑ رکھ دیے۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور پھر اسی زمین پر ہم نے دریاؤں کو چلایا، ایسے دریا کہ ایک طرف دونوں دریا اکٹھے چل رہے ہیں، ایک طرف پانی میٹھا ہے، دوسری طرف پانی کھارا ہے، دو دریا اکٹھے چل رہے ہیں، اسی ایک زمین پر چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن ایک طرف پانی میٹھا، دوسری طرف پانی کڑوا۔ اللہ نے درمیان میں حد فاصل بنا دیا، میٹھے اور کڑوے کے درمیان پانی برابر چل رہا ہے۔ تو یہ قدرت کی نشانی ہے کہ نہیں کہ یہ اللہ ہے؟ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ کے حکم سے کہ میٹھا پانی کڑوے میں داخل نہیں ہوتا، کڑوا پانی میٹھے میں داخل نہیں ہوتا، چل رہا ہے۔ تو یہ اللہ ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا پھر بھی اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن پھر بھی اکثر لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے، نہیں سمجھتے، پھر بھی شرک کرتے ہیں، پھر بھی راہ ہدایت سے فرار ہوتے ہیں، پھر بھی راہ ہدایت پر نہیں آتے، سیدھے راستے کو تسلیم نہیں کرتے، اسلام کو قبول نہیں کرتے، اللہ کی وحدانیت کو قبول نہیں کرتے، اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی توحید پر نہیں آتے،
بل اکثرهم لا یعلمون۔ آج دیکھیں کتنی ملک ہیں جو اسلام سے دور ہیں، اسلامی ثقافت سے دور ہیں، اسلامی روایات سے دور ہیں، نماز سے دور ہیں، روزے سے دور ہیں، زکوٰۃ سے دور ہیں، حج سے دور ہیں، اسلام کو قبول ہی نہیں کرتے۔ کتنی لوگ ہیں؟ کیا وہ زمین پر نہیں چلتے؟ کیا وہ آسمان کو نہیں دیکھتے؟ روزانہ دیکھتے ہیں، زمین پہ چلتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں، ستاروں کو دیکھتے ہیں، اس نہروں کو دیکھتے ہیں، دریاؤں کو دیکھتے ہیں، اللہ نے جتنی چیزیں اگائی ہیں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس بارش برسنے کو دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں بل اکثرهم لا یعلمون، بل اکثرهم لا یعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر، یہ انسان ہے، انسان کو جب کوئی تکلیف ہوتی ہے، جب کوئی بیماری اس کو لگ جاتی ہے، جب کوئی اس کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، جب اس کے لیے کوئی بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ پھر پکارتا ہے اللہ کو، پھر پکارتا ہے اللہ کو۔ مشرکین مکہ بھی پکارتے تھے اللہ کو، جب کوئی بڑا مسئلہ بن جاتا، مصیبت ان پر آ جاتی، اللہ کو بھی پکارتے تھے، لیکن بتوں کے سامنے بھی جا کے جھکتے تھے، کہتے تھے جیسے دنیا کا بادشاہ ہوتا ہے نا، اس کے وزیر ہوتے ہیں، اس کے نیچے اس کے مشیر ہوتے ہیں، ہاں جی، اور نیچے اس کے بہت سارے، اس کا پوری کابینہ ہوتی ہے، کہ بادشاہ کو ڈائریکٹ ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو کابینہ سے جو ہے نا وہاں سے ملاقاتیں ہو کر آگے بادشاہ تک پہنچتے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے ہم ان بتوں کی اس لیے پوجا کرتے ہیں، یہ ہماری سفارش کرتے ہیں بڑے خدا سے، بڑا خدا وہ ہے، چھوٹے خدا یہ ہے، یہ مشرک کہتے تھے۔ اگر آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہو، وہ بھی یہ امید رکھتا ہوں کہ میرا کام، میرا مسئلہ اس سے حل ہوگا، تو بتاؤ ان مشرکین اور مسلمان کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو ہمارا یقین کہاں پہ ہونا چاہیے؟ اللہ پر، کہ ہر مسئلے کا حل کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ ہر مصیبت کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تکلیف دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ بیماری کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ۔ ہاں جی، تو امن یجیب المضطر اذا دعا، اللہ نے فرمایا جب انسان جب اضطراری حالت میں ہوتا ہے نا، مصیبت میں، جب مصیبت زدہ آدمی جب پکارتا ہے، اذا دعا، جب وہ پکارتا ہے نا، تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کی پکار کو سننے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کی مصیبت کو دور کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کو بچانے والا نہیں ہے۔ امن یجیب المضطر، جب کوئی بھی مصیبت زدہ اضطراری حالت میں، مشکل حالت میں جب بھی پکارتا ہے اس کو، اللہ کو، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، تو اللہ اس برائی کو، اس مصیبت کو اس بندے سے دور کرتا ہے۔ یہ آیت یاد رکھو۔ میں ابھی ایک واقعہ سناتا ہوں۔ تفسیر ابن کثیر میں ایک واقعہ لکھا ہے علامہ ابن کثیر نے، فرماتے ہیں ایک آدمی تھا، مزدور آدمی تھا، غریب آدمی تھا، وہ کام یہ کرتا تھا، اس کے پاس ایک خچر تھا، خچر، گدھا، گدھے کی دوسری نسل خچر ہے، وہ خچر پر لوگوں کا سامان اٹھاتا تھا، مزدوری کرتا تھا، اپنا گزر اوقات کرتا تھا، دمشق سے لے کر زیدان تک وہ اس طرح لوگوں کا سامان بھی اٹھاتا، لوگوں کو سوار بھی کرتا، کرایہ لیتا تھا، اپنی مزدوری کرتا تھا۔ لکھا ہے کہ ایک دن ایسا ہوا، اس آدمی نے جس کے پاس خچر تھا، اس کے پاس ایک ڈاکو آیا، ظالم۔ اس نے دیکھا کہ یہ مزدوری، محنت مزدوری کرتا ہے، اس کے پاس کچھ مال جمع ہے، تو اس نے کہا جی مجھے فلاں جگہ پہنچانا ہے، آپ کیا، کیونکہ کام یہی ہے، مجھے فلاں جگہ پہنچاؤ، آپ کو اتنی کرایہ دوں گا۔
کرایہ زیادہ بتا دیا، تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مزدوری زیادہ ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ اس نے اس ڈاکو کو اپنے خچر پہ سوار کر لیا، چل پڑا اس کی منزل کی طرف، جو اس نے ایڈریس بتایا مجھے وہاں پہنچاؤ۔ چلتے چلتے ایک موڑ ایسا آیا کہ وہاں دو راستے نکل رہے تھے۔ ایک راستہ تو وہ خچر والا جانتا تھا، دوسرا راستہ وہ نہیں جانتا تھا۔ تو جب وہ دوسرا راستہ جو جانتا تھا اس کو اختیار کرنے لگا، تو وہ سوار نے، ڈاکو نے کہا بھائی یہ راستہ اختیار نہ کرو، یہ دوسرا راستہ اختیار کرو، یہ کٹ شارٹ ہے، جلدی پہنچیں گے ہم۔ تو اس نے کہا میں نے یہ راستہ تو نہیں دیکھا، میں ادھر کبھی گیا بھی نہیں ہوں، یہ راستہ میں نے دیکھا ہوا ہے، اس طرف سے جائیں۔ اس نے کہا نہیں، تیرا وقت ضائع ہوگا، اس راستے سے چل، میں نے یہ راستہ دیکھا ہوا ہے۔ تو وہ اسی راستے پہ چل پڑا۔ کچھ دیر گزری تو آگے دیکھا تو وہ تو جنگل تھا، ویران جنگل، گھنا جنگل۔ وہ پریشان ہو گیا، اور پھر یہ دیکھا کہ یہ راستہ یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے، آگے مجھے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا۔ کچھ دیر اس کے اصرار پر آگے چلا تو آگے جا کر دیکھا کہ لاشیں ہی لاشیں ہیں انسانوں کی، بکھری پڑی۔ وہ تو مرنے لگا خچر والا کہ میں نے تو کیسے آدمی کو سوار کر لیا۔ تو وہ کہتا ہے جب میں نے لاشوں کو دیکھا تو میں وہیں سہم گیا، ڈر گیا، اور میں نے سواری کو روکا۔ وہ جو اوپر سوار تھا جس کو میں نے پہنچانا تھا وہ اس خچر سے اترا، اس کے پاس خنجر تھا، اس نے خنجر نکالا، میری طرف آیا، مجھے قتل کرنے پہ تل گیا۔ اور بھی لوگ پڑے ہوئے تھے مرے۔ میں نے اس سے کہا بھائی میرے پاس جو کچھ ہے کمائی میں وہ تم کو دیتا ہوں، خدا را میری جان بخش دو، مجھے کچھ نہ کہو، یہ میرا خچر بھی لے لو جس سے میں گزر اوقات کرتا ہوں، میرے پاس جو کچھ ہے جمع پونجی وہ بھی لے لو، میں منت کرتا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ اس نے کہا یہ سارا سامان تو یہ میرا ہی ہے، لیکن تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا، تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ابھی اسی اثناء میں وہ ترلے کر رہا ہے، وہ منت کر رہا ہے کہ ہائے مجھے یہ سارا کچھ لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ اس نے کہا چھوڑنا تو ہمارے حساب کتاب میں نہیں ہے، یہ دیکھو سارے مرے پڑے ہیں، ہم ایسے ہی کرتے ہیں، لوگوں کو ایسے ورغلا کے آتے ہیں، ان سے مال لوٹتے ہیں، ان کو قتل کر دیتے ہیں، تم کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا اچھا ایک بات ہے، تم ساری چیزیں لے لو، مجھے مارتے ہو مارو، لیکن مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو، 2 رکعت، مجھے 2 منٹ چھوٹ دے دو، میں یہیں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، مجھے پھر قتل کر۔ تو وہ آدمی کہتا ہے میں جب نماز شروع کی، اس نے کہا چلو پڑھ لو، تم جلدی کرو۔ میں نے ابھی نماز شروع کی، مجھے نماز میں کچھ آئی نہ، مجھے تو ڈر ہو کہ یہ ابھی یہ تلا ہوا ہے، شور مچا رہا تھا، جلدی کرو نماز پڑھو۔ مجھے نماز میں کوئی زبان پہ کوئی لفظ بھی نہ چڑھے کہ میں سورت فاتحہ پڑھنی ہے، سورت کے ساتھ اور سورت ملانی ہے، میری زبان پہ کوئی لفظ بھی نہ آئے۔ تو اچانک میری زبان پر یہ آیت آئی، امن یجیب المضطر اذا دعا۔ بس میری زبان پہ یہ آیت جاری ہوئی تو اچانک میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک گھوڑے پہ سوار، نیزہ اس کے ہاتھ میں اور تیر اس کے ہاتھ میں ہے، اس نے ایسے ہی تیزی سے آ رہا ہے گھوڑے پر۔ میں ابھی زبان پہ یہ لفظ پڑھ رہا ہوں، یہ آیت امن یجیب المضطر اذا دعا، کہ وہی اللہ ہے جو مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرتا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ بس یہی میرا پڑھنا تھا۔ وہ آتے ہی اس نے تیر مارا، اس کے کلیجے کو پار کر گیا اور وہ ڈاکو وہیں پہ گر گیا۔ جب وہ گر گیا مجھے کوئی تسلی ہو گئی۔ وہ اس کو مار کر جانے لگا جو گھوڑے پہ آیا، میں نے اس کو پکڑا، اس کے پاؤں پکڑے،
میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے، کہاں سے آیا، کیسے آیا، مجھے بتا تو صحیح، اپنا نام تو بتا۔ تو وہ کہنے لگا جس رب کو تو نے پکارا ہے میں اس رب کا بھیجا ہوا ہوں، میں اس رب کا بھیجا ہوں۔ تو اللہ ہی ہے انسان کی مصیبت کو دور کرتا ہے۔ یقین یہ ہونا چاہیے کہ ہر مسئلے کا حل کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ ہر مصیبت کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہر بیماری کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ نہیں کہ یہ بھی دور کرے گا، یہ بھی دور کرے گا، اللہ بھی دور کرے گا، ایسا نہیں۔ یقین کیا ہونا چاہیے؟ صرف اللہ، صرف اللہ۔ اولاد دینے والا اللہ، بیماری کو دور کرنے والا اللہ، مصیبت کو دور کرنے والا اللہ۔ اضطراری حالت میں جب بندہ پکارتا ہے نا اپنے رب کو، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کی دعا۔ حدیث میں آتا ہے 3 آدمی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، 3 آدمی۔ ایک مظلوم کی، یہ بھی تو مظلوم تھا نا، اضطراری حالت میں تھا۔ ایک مظلوم کی جب مظلوم دعا کرتا ہے نا تو براہ راست اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ دوسرا وہ آدمی جو سفر میں ہو، جب سفر میں اکیلا ہوتا ہے تو خالصتاً انسان اپنے رب کو پکارتا ہے جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کیونکہ اس کو سامنے نظر آ رہا ہے کوئی اور تو میرے ساتھ ہے نہیں، تو پھر وہ خالص ہو کر کس کو پکارتا ہے؟ اللہ کو، تو اللہ اس کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے۔ تیسرا وہ شخص جو باپ ہو یا ماں ہو، ماں باپ کی اولاد کے حق میں دعا یا بد دعا فوراً قبول ہوتی ہے، فوراً قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے اولاد کے لیے کبھی بد دعا نہ کرے۔ اگر بد دعا کرو گے تو فوراً قبول، اگر ان کے حق میں دعا کرو گے تو فوراً قبول ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، اور والدین کو خاص طور پر اولاد کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہی اللہ ہے جو اضطراری حالت میں، مصیبت کی حالت میں انسان کی پکار کو سنتا ہے، بت نہیں سنتے، صرف اللہ سنتا ہے، اور پھر اس بندے کی پکار سن کر اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور جو اس کی مصیبت لاحق ہوتی ہے اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہی اللہ ہے جو زمین کا اس کو خلیفہ بناتا ہے انسان کو۔ دیکھو اللہ نے کیسا نظام بنایا ہے، اس دھرتی پر ایک آتا ہے وہ مرتا ہے، پھر اس کی جگہ پہ دوسرا آتا ہے، ایک نظام ہے اللہ کا۔ انسان مستقل تو نہیں رہتا نا، کوئی ہے ایسا جو پیدا ہوا ہو مرا نہ ہو، جو بھی آیا وہ چلا گیا۔ ہم نے بھی جانا ہے، یہ پتہ نہیں ہے کتنی وقت، لیکن جانا ضرور ہے، آج نہیں تو کل۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ ایک قوم کو لے آتا ہے، پھر اس کو مارتا ہے، پھر دوسری قوم کو لے آتا ہے۔ ایک خاندان، اس خاندان کا ایک آدمی جاتا ہے، دوسرا آتا ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ ہی ہے جو سب کچھ اس طرح کرتے ہیں۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور بناتے ہیں تم کو زمین کا خلیفہ۔ یہ نظام کائنات چل رہا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے اور عبادت کے لائق؟ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت لوگ کم ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں اور قرآن سے شغف رکھتے ہیں اور قرآنی احکامات کو سمجھتے ہیں۔ آج تک اتنی کافی ہے وقت۔ جی کیا ہے؟ پرچیاں دو۔ روزے کی حالت میں ٹیکہ لگوانا، مریضوں کو لگانا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ٹیکہ لگوا سکتے ہیں روزے کی حالت میں، انجیکشن لگوا سکتے ہیں روزے کی حالت میں۔ سحری کا ٹائم کب ختم ہوتا ہے؟ اذان کے وقت یا اس سے پہلے؟ اذان سے پہلے ختم ہوتا ہے۔ دیکھیں اذان جو ہوتی ہے یہ فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو اذان ہوتی ہے، کیونکہ اذان فجر کے وقت سے اگر پہلے دی جائے تو اذان نہیں ہوتی۔
اذان اگر وقت سے پہلے دی جائے، کوئی کسی نماز کی بھی اذان اگر وقت سے پہلے دی جائے وہ اذان نہیں ہوتی، دوبارہ اذان دینی پڑتی ہے۔ تو فجر کی جو اذان ہوتی ہے، فجر کا وقت جب داخل ہوتا ہے اس کے بعد اذان دی جاتی ہے، تو سحری کا ٹائم اذان سے پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ کچھ لوگ یوں کرتے ہیں نا، اذان بھی ہو رہی ہے تو کھا بھی رہے ہوتے ہیں، 5 منٹ ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہے۔ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ اذانیں بعد میں ہوتی ہیں، ٹائم ختم ہو جاتا ہے، 10-15 منٹ کے بعد اذانیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جو سحری کے اوقات مقرر ہیں نا، جو لکھے ہوئے ہیں، آج کل تو ہر ایک کے پاس کیلنڈر ہیں، تو اس وقت کی پابندی کی جائے، اذان کا انتظار نہ کیا جائے کہ اذان آئے گی تو پھر سحری کا ٹائم ختم ہوگا۔ اذان کا تعلق الگ ہے سحری کے ٹائم سے۔